السلام علیکم جی. اسلام آباد کے اندر ایک میٹنگ ہوتی ہے جی. اس میٹنگ کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے میڈیا مالکان بلائے جاتے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے 3.5 منٹ. میں نے سنا, میرے پاس پہلے خبر پہنچی 8 منٹ کی میٹنگ ہے, لیکن محسن رضا خان صاحب جو سچ ٹی وی کے اعلیٰ عہدے کے اوپر فائز ہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں 3.5 منٹ ہی ہوئی سی, تو منٹ کچھ زیادہ دس گئے. طارق چودھری صاحب نے بھی ہیں جو کہ آج ٹی وی کے اندر اعلیٰ عہدے کے اوپر فائز پائے جاتے ہیں, ہمارے استاد محترم جو ہیں خوشنود صاحب, ان کے چھوٹے بھائی ہیں, تو اس لیے ہمارے لیے قابل احترام ہے. تو خوشنود صاحب سے ہم نے انگریزی پڑھی ہوئی ہے یار. ہماری انگریزی جتنی خراب ہے نا, اس کے ذمہ دار کو خوشنود صاحب ہے. ٹھیک ہے, تو آج کل خوشنود صاحب بھی ولاگ کر رہے ہیں, وہ اپنی یادیں مطلب کہ ڈیجیٹل بک ایک قسم کی وہ مرتب کر رہے ہیں, اپنی یادیں اور پھر تجربات اور پھر مختلف چیزیں ان کی نشاندہی کر رہے ہیں. تو لکھنے کی بجائے انہوں نے کہا ریکارڈ کروانے میں زیادہ مزہ آتا. اینی ہاؤ, تو وہ انہوں نے بھی تصدیق کر دی کہ منٹ کچھ زیادہ داس دیتے ہیں. انہوں نے مطلب 2 یا 3 لوگوں نے خطاب فرمایا اور انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, اور جو ہے آپ کو جیو والوں کو عمران خان کی یورین میں سے اپنا وہ ٹاکسک مٹیریل نہیں نکلا تو اس کی بڑی فکر پڑی ہوئی تھی, اور 92 والوں کو اور کوئی تکلیف ہو رہی تھی. تو یہ ساری چیزیں ہم جو ہیں آپ کو ان کے ساتھ بڑی ہمدردی ہے, اور ان کے ساتھ اپنا آپ کو بھی پھر وہ والا رویہ ہی ملے گا یا وہ والا سلوک ہی ملے گا, کچھ اس طرح کی بات تھی. میرا خیال ہے کہ چونکہ اس مجلس میں کوئی سکا رپورٹر موجود نہیں تھا, سارے کے سارے میڈیا مالکان تھے. پاکستان کے اندر سال 2000 کے بعد ہر 2 نمبر آدمی جس کے پاس 2 نمبر طریقے سے پیسہ آیا ہوا ہے, اور وہ اپنے پیسے کی جو اس کا محل ہے, اس کا جو سونے کا جو محل اس نے تعمیر کیا ہے, یعنی جو رقوم کھڑی کی ہے, اکٹھی کی ہے زمینوں پر قبضے کے ذریعے یا کسی اور تعلیم فروشی یا صحت فروشی کے ذریعے, اب وہ چاہتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر چونکہ دوسرے بھی بڑے مافیاز ہیں, تو اور خاص طور پہ بیوروکریسی بہت بڑا مافیا ہے, تو ان مافیا کے سے بچاؤ کے لیے اس نے صحافت کا لبادہ اوڑھ لیا. تو 2000 کے بعد جتنے بھی میڈیا کے اندر جرنلسٹ آئے ہیں سال 2000 کے بعد, اور خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا کے اندر, وہ جو ہیں وہ اس طرح کی دولت کے حاملین ہیں جن کو اپنے جائز ناجائز ال گوٹن اور فراڈلنٹلی طریقے سے حاصل کیے گئے جو اثاثہ جات ہیں ان کی حفاظت کے لیے کچھ بڑے بڑے منہ والے ڈاگیز چاہیے. تو انہوں نے لاہور, کراچی, اسلام آباد, پشاور, ملتان, کوئٹہ کے اندر 10-10, 12-12 رپورٹرز کے نام کے اوپر ڈبو باندھ لیے ہیں اپنے گھروں کے باہر, کہ جو بھی کوئی آتا ہے, کوئی ٹیکس والا آئے, FBR والا یا صوبائی ٹیکس والا, کوئی جناب ایجنسی والا آ جائے ہیں پتہ کرنے کے لیے کہ بہن ہے کی سلسلہ چل رہا ہے, کوئی میرا مطلب ہے کہ سوشل سیکیورٹی والا آ جائے, ان سب کے لیے انہوں نے ڈبو باندھ لی. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ جو 92 والے ہیں ان کی یہ ناقص بوائلر لگاتے ہیں اپنی شوگر مل کے اندر, اور ہر دوسرے تیسرے سال ان کا بوائلر پھٹتا ہے, جس میں 3 سے 8 سے 10 سے 12 سے لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے چلے جاتے ہیں. اور اس کی خبر رکوانا اور وہ جو لوگ جان سے چلے جاتے ہیں ان کو چپ کروانا, اس کے لیے وہ اپنا پورا میڈیا ہاؤس استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر کوئی رپورٹر دوسرے علاقے میں دوسرے میڈیا میں خبر جا رہی ہو اور وہ خبر نہ چھپ سکے تو بہت سارے لوگوں کو وہ فارغ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہاں, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس پرپز کے لیے یہ میڈیا ہاؤسز قائم کیے گئے تھے. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں, یہ جو مفادات کا اور حرام کے پیسے کا خمار جن کے دماغوں پہ چڑھا ہوا ہے, اس دماغ کے اندر سچ نہیں بولا آ سکتا, اور سچ نہیں آ سکتا تو خبر نہیں رپورٹ کر سکتے. میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ یہ سارے حرام خور میڈیا مالکان تھے, ال گوٹن منی والے میڈیا مالکان تھے, لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے والے میڈیا مالکان تھے. اور جب میں لوگ کہتا ہوں تو اس کے اندر عوام الناس بھی شامل ہے اور ان کے ہاں کام کرنے والے لوگ بھی شامل ہیں. 3-3 ماہ تک 6-6 ماہ تک لوگوں کو تنخواہیں نہ دینے اور نوکریوں سے نکال دینے والے یہ جو جانور ہیں, ان کا ایک جانوروں کی ایک بکرا منڈی لگائی تھی
ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਖੌਫ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਸਮਝ ਤੁਸੀਂ जानते हो वैसे हैं, समझते गए होगे ना। वो अफसर साहब ने तलब किया, फिर उन्होंने एक और बड़े अफसर को बुला लिया, उन्होंने कहा कि यार देखिए हम ये सारी चीज़ें देख भी रहे हैं और बर्दाश्त भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आप के साथ भी वही सलूक होना शुरू हो गया जिसकी हमदर्दी के अंदर आप मरे जा रहे हैं और वाकई मरे जा रहे हैं, तो फिर आपने चीखना है कि आज़ादी इजहार का मसला पड़ गया। आप जो है वो इस सिस्टम को, सहाफ़त को अब्यूज़ कर रहे हैं। ये जो घुसपैठी है ना, ये जो नाजायज़ दौलतों वाले घुसपैठिए जो हैं, इन घुसपैठियों की वजह से हम जैसों के गले भी बंद कर दिए जाएंगे, हम जैसों के भी मुंह बंद कर दिए जाएंगे कि हम भी कोई बात ना कर सकें। इसलिए मैं आज इसलिए इस मौजू के ऊपर मुखातब होने की जसारत इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो देखिए मेरे घर के अंदर से अगर गाड़ियों पे कोई पत्थर मारेगा तो जवाबी तौर पे अगर उसके पास बंदूक हुई तो वो फायर मेरे घर पे ही आएगा, वो मुझे मारेगा, ठीक है ना। तो बेहतर है कि वो मेरा बच्चा है, मेरे घर में काम करने वाला नौकर है या नौकरानी का बच्चा है, मुझे उसको रोकना है कि मेरे घर के अंदर से आप पत्थर नहीं मार सकते बाहर जाती हुई गाड़ियों को, ठीक है। सेम अगर आपके यहाँ ऐसे लोग अपॉइंट हो गए हैं जो इमरान अहमद खान न्याजी की मोहब्बत के अंदर अंधे हुए हैं और आपको इमरान अहमद खान न्याजी के दौर के अंदर अरबों रुपए के मफादात दिलवाते रहे हैं, आपके टैक्स माफ़ करवाते रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी का और जनाब ये जो बॉयलर की सिक्योरिटी का और जनाब लेबर के इंस्पेक्टर के दौरा जात उन्होंने ख़त्म करवा दिया आपकी मिलों के ऊपर, आपकी शुगर मिल के ऊपर अब कोई नहीं आता, ठीक है ना, उन्होंने ख़त्म करवा दिए। ये जो आपको अरबों रुपए का फ़ायदा उन्होंने इमरान अहमद खान न्याजी साहब के 3-4 साल के अंदर दिलवाया है, तो इसका अब इमरान खान साहब का दौर लद गया है। अब इमरान खान 9 मई के बाद किसी की छेड़ बन चुका है। 9 मई से पहले वो किसी की रेड लाइन था, रेड लाइन वालों की अपनी रेड हुई पड़ी है, ठीक है। अब कोई नहीं ट्रेंड चलाता इमरान खान हमारी रेड लाइन, ठीक है ना। इमरान खान साहब की अपनी रेड हुई पड़ी है, रेड लाइन वाले गायब हो गए हैं। यार टोटल औकात अगर हम पीटीआई का फिगर भी मान लें तो 7,000 गिरफ्तारियां हुई हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। पीटीआई सीने पे हाथ मार के कहते हैं, मैं कहता हूँ 1800 हुई, ठीक है, 1800 से ज़्यादा नहीं हुई। मतलब अगर लोग गिरफ्तार भी हुए थे तो उनको स्कैन करके किसी का बयान लेके किसी की माफ़ी मान के उसको निकाल दिया गया। 1800 बंदा टोटल है, ठीक है। लेकिन मेरी बात पे ना जाइए, आप पीटीआई की बात हम ले लेते हैं। वो कहते हैं जी 7,000 गिरफ्तारियां हुई हैं, तो आपकी टोटल पाकिस्तान में वर्कर की औकात 7,000 लोग थे और अक्सरियत आपको 91% मिल रही है, ठीक है। मैं सदके ना जाऊं बल्कि छड़के जाऊं, भाई 91% लोग आपके हामी हैं और जमानत देने के लिए आपको, मेरा मतलब है, एक बंदा नहीं मिल रहा। आप अपना खाकरूब भेजते हैं वो भी भाग जाता है, फिर आप अपना वकील भेजते हैं वकील भी भाग जाता है आपका, ठीक है। मुझे इस हवाले से याद है कि शोएब बिन अजीज़ आजकल रिटायर हो गए हैं, रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे कायम रखे। शोएब बिन अजीज़ साहब ने देखा कि रफ़ीक गौरी साहब एक हमारे मरहूम दोस्त होते थे, उनको सिविल लाइन पुलिस जो है वो पकड़ के ले जा रही है। तो शोएब साहब ने वहीं पे ही वो सवारी जिस पे वो जा रहे थे वो छोड़ी, रिक्शा छोड़ा और पीछे घुस गए। अब शोएब साहब का और गौरी साहब का कोई ताल्लुक होगा मोहब्बत का, तो वो चले गए। उन्होंने पूछा कि उन्होंने कहा जी मुझे स्ट्रेट ही पेश करने जा रहे हैं, मैंने कोई आर्टिकल लिखा से, ठीक है। शोएब साहब साथ चल पड़े। अच्छा वहाँ पे जब पहुँचे मजिस्ट्रेट के हाँ, तो मजिस्ट्रेट ने पहली पेशी के ऊपर वो जर्नलिस्ट को पकड़ा, आर्टिकल लिखा है जिसने, जिससे बगावत हुई है, उसने बेल दे दी। अब बेल बॉन्ड देना था, ठीक है। शोएब साहब के पास वैसे शरीफ आदमी हैं, ईमानदार भी हैं, उनके पास मुझे गौरी साहब ने ये बात बताई कि उन्होंने वहाँ पे खोल के ना ब्रीफ केस सामने रख दिया और ब्रीफ केस के अंदर नोटों की गड्डियाँ रखी हुई थी। हो सकता है उनके पास सरकारी पैसे हो, सरकारी मुलाजम भी तो थे ना, तो उन्होंने रख दिया। उन्होंने कहा कि आपने 20,000 की बेल दी है, ये इसमें से देख लीजिए जितने भी लेने हैं आप, ठीक है। यानी रफ़ीक गौरी हमारे दोस्त कसम पुरसी के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे थे और एक छोटे से सहाफ़ी थे, वैसे हमारे लिए तो बहुत बड़े थे, हमारे तो साथी में शामिल थे, ये हमें जितना भी ख़राब किया उन्होंने किया लेकिन एक लाहौर के अंदर एक गरीब सहाफ़ी के लिए भी उसका दोस्त खड़ा हुआ था
اور یہ بات میں آپ کو کب کی بتا رہا ہوں؟ یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں ضیاء الحق صاحب کے دور کی، ٹھیک ہے؟ اس وقت یار اب تو دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے، لوگ تو اربوں روپیہ کا ڈونیشن 10 ارب روپے کی ڈونیشن دیتے ہیں، 8 ارب روپیہ وہ شوکت خان لیبارٹری سے کماتا ہے، 18 ارب روپیہ تم اس شہر میں کماتے ہو بیٹھ کے یار، اور 1 لاکھ روپے کا ضمانتی مچلکہ دینے کے لیے تمہارے پاس تمہارے خاک روب کے علاوہ دستیاب نہیں ہے، یہ مبلغ اوقات ہے، ٹھیک ہے؟ خیر اینی ہو، بات کہاں سے کہاں نکل گئی۔ تو یہ صاحب جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ 91% آپ کی اکثریت، ان کی اکثریت ہے، اور ایسی صورت کے اندر یار آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے، خیر وہ انہوں نے مجھے جب یہ تعلیم فروش اور صحت فروشوں کا ذکر آتا ہے نا تو میرے سے بہت کچھ برداشت نہیں ہوتا۔ ایسے کو تو اسی مین سٹریم جرنلزم چھاڑ دیتا ہے اور آگے اپنے ولاگ تے میلہ لا لیا یار، یہ کیا کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ، اس معاشرے کے ساتھ، ہماری آئندہ نسلوں کے ساتھ۔ اور انہوں نے آگے جناب ہر اسٹیشن کے اوپر 10-10 15-15 20-20 جو ہے وہ وڈے وڈے منہ والے رپورٹر رکھ لیے ہیں جو شہر کے اندر بدماش بنے پھر رہے ہیں۔ بہرحال وہاں پہ ان کو بتایا گیا کہ پایان اب چونکہ بددیانت لوگ ہیں، مالی طور پہ، اخلاقی طور پہ، میں پوری اتھارٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اخلاقی طور پہ بھی بہت زیادہ بددیانت لوگ ہیں، یہ کرپٹ لوگ ہیں، اخلاقی مورل کرپشن ہے ان کے اندر، یہ جو میڈیا مالکان ہے، اخلاقی طور پہ، مالی طور پہ اور فکری طور پہ، نظریاتی طور پہ یہ کرپٹ لوگ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کی یہ جرت، یہ سرکاری ملازم ہمیں دھمکی لگائے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ڈسٹارٹ کر کے ایک خبر دی اور عمران خان کو فیڈ کر دی۔ سر میں نشاندہی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کیا کیا؟ اسے ڈسٹارٹ کیا اور کہا کہ ہمیں عمران خان کا نام لینے سے منع کر دیا گیا۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک پورے معاملے کی تصدیق نہ کر لی جائے، کچھ 4-5 ذریعوں سے چیک نہ کر لی جائے، ہم سے وہ خبر ہضم نہیں ہوتی۔ ہم نے فوری طور پہ وہ جو انتظار کیا کہ ہو سکتا ہے پیمرا کی ویب لکھا ہو، پیمرا کا 4 صفحے کا جو ہے وہ آیا نوٹیفیکیشن، اس نوٹیفیکیشن کو ہم نے حرف بحرف پڑھا، ٹھیک ہے؟ میں نارملی اتنی ارگ ریزی سے کوئی تحریر پڑھتا نہیں ہوں، حرف بحرف پڑھی پھر دوبارہ پڑھا، لیکن اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ پھر ہم نے فون کیا 1-2 لوگوں کو جو اس کے اندر جو ہے اپنے مالکان کی نمائندگی کرنے ہوئے گئے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کوئی ایسی بات براہ راست ہوئی؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا کہ کوئی چائے شائے کا انہوں نے جب شرف بخشتے ہیں تب یہ بات کی ہو؟ کہنے لگے نہیں، وہ ویسے بھی بہت مختصر سی ملاقات تھی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا چائے پیو تو جاؤ اپنے کرو کار، ٹھیک ہے؟ اور میں نے کہا کہ پھر یہ حرکت کس نے فرمائی؟ ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے جس بندے کی نشاندہی کی، میں ان کا نام نہیں لینا چاہ رہا، میرا ان کا بہت زیادہ محبت کا رشتہ ہے، تو بہرحال انہوں نے ایک بندے کی نشاندہی کی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یار اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ہم عمران خان کا نام نشر نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کہ صاحب لوگوں نے نہیں کہا، انہوں نے اپنے طور پہ ڈرائیو کیا، یہ لوگ جو کہ فکری طور پہ، معاشی طور پہ، اور تیسرا میں نے کیا استعمال کیا تھا، مطلب تینوں حوالوں سے، اقتصادی طور پہ، ٹھیک ہے، وہ کرپٹ ہیں۔ انہوں نے یہ میننگ ڈرائیو کیا۔ کرپٹ آدمی جو ہے وہ صحیح خبر نہیں دے سکتا، وہ سچ نہیں بول سکتا، سچ بولے گا تو اس کی اپنی کرپشن بے نقاب ہو جائے گی۔ تو یوں انہوں نے اگلے یہ بات جو تھی وہ عمران خان کے کان میں پھونکی گئی، اور عمران خان نے کھڑے ہو کے بک بک کر دی، اور پورے کا پورا وہ میٹنگ جو تھی وہ اوور شیڈو کر گئی اور مارجنلائز کر دیا گیا، کارنر کر دیا گیا۔ سر جی میں نشاندہی کر رہا ہے، تو انہوں کارنر کر دیتا گیا۔ اور پھر شام کے پروگراموں میں آن کیمرہ تو جو کچھ نشر ہوا، آف کیمرہ بہ کے وہ تویا گیا ہے، وہ تویا گیا ہے، آن کیمرہ بھی تویا گیا کہ عمران خان کا نام لینے کے اوپر پابندی لگ گئی ہے۔ اور بیسیکلی وہ ان کو کارنر کر رہا تھا، لیکن چونکہ بددیانت آدمی ہے اور بدقسمت آدمی ہے، ذلیل آدمی ہے، تو جاتے جاتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم کے اوپر بھی ہاتھ صاف کر گیا۔ یہ بیٹا تمہیں بہت مہنگا پڑے گا، عمران احمد خان نیازی بہت مہنگا پڑنے والا ہے آپ کو، بہت مہنگا پڑنے والا ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ ہاں،
اور کوئی ہم بڑا بول نہیں بول رہے. ہم نے کہا تھا کہ مسجد نبوی کے اندر جو تم نے بدماشی کی ہے اس کے بعد تمہارے زوال کا آغاز ہوا چاہتا ہے, اور تمہاری سیاست ایسے پگھلے گی جیسے دھوپ میں رکھی ہوئی موم پگھلتی ہے. اور کل ہمیں کسی نے یہاں سے گردن سے پکڑ کے کہا کہ دیکھو ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ مجھے دکھانا ضرور ہے. جس دن یہ مولانا فضل الرحمان کی منتیں کر رہا ہوگا, جس دن یہ نواز شریف کے پاؤں چاٹ رہا ہوگا, جس دن یہ آصف علی زرداری سے معافیاں مانگ رہا ہوگا, میرے رب مجھے دکھانا ضرور. تو پھر اس نے دکھایا, وہ اپنے ولاگ کے اندر کیا کہہ رہا تھا, ٹھیک ہے نا, فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.